احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے چلتا ہے تو سورۃ الطور ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ طور کا تعارف کراتا ہوں۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تفسیر خازن۔ سورہ طور کے اندر 2 رکوع اور 49 آیتیں ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ میں سورہ طور کے متعلق یہ بات ہے کہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ بخاری شریف۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ تو انہیں سن کر مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا۔ بخاری شریف۔ سورہ طور کے مضامین کی طرف آتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے ہیں۔ اس صورت کے مزید بھی مضامین ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اس لیے نہیں کہ حضور ہم میں موجود ہیں، اس لیے کفار کو جو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ضرور ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائی ہیں، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ طور کی اپنے سے ماقبل صورت زاریات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قیامت کے دن متقی مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور دونوں صورتوں کے آخر میں کفار کا حال بھی بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ النجم۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تفسیر خازن۔ اس صورت کے اندر 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، یہ ایک مخصوص ستارے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ فضائل کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔
میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ بندہ امی بن خلف تھا۔ بخاری شریف۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا، سورہ نجم یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ روح المعانی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مزید مضامین یہ ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ اسی طرح جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، اور ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بھی بیان کی گئی۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ اسلام قبول کر کے ان سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا، اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔